پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خبا خاتون پارٹ فرسٹ، سبجیکٹ اردو کلاس تھرڈ۔ بچوں سب سے پہلے ہم یہ ایک ٹاپک پڑھیں گے، اس کے بعد یہ کچھ الفاظ معنی لکھیں گے۔ خبا خاتون، خبا خاتون کا اصلی نام زون تھا، یعنی خبا خاتون جو تھی اس کا اصلی نام زون تھا۔ وہ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی۔ پامپور کا ایک گاؤں ہے چندہار، وہ وہاں پیدا ہوئی۔ ان کا باپ عبدی راتھر ایک معمولی کسان تھا، یعنی اس کا جو باپ تھا اس کا نام تھا عبدی راتھر، اور وہ ایک چھوٹا کسان تھا۔ اس زمانے میں پڑھنے کا رواج کم تھا، عورتیں ہی نہیں مرد بھی ان پڑھ تھے، یعنی اس وقت عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد جو تھے وہ بھی ان پڑھ تھے۔ گاؤں میں کوئی مدرسہ نہ تھا، یعنی گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں تھا جہاں مرد یا عورت تعلیم حاصل کر سکے۔ پھر بھی عبدی راتھر نے اپنی بیٹی کو ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے دیا، یعنی پھر بھی جو اس خبا خاتون کا باپ جو تھا عبدی راتھر، اس نے اپنی بیٹی کو اس وقت بھی ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت زون کی عمر 5 سال کی تھی جب اس کے باپ نے اس کو مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا، تو اس وقت اس کی عمر جو تھی وہ 5 سال تھی۔ 2 سال میں انہوں نے قرآن شریف پڑھ لیا، یعنی 2 سال میں اس نے جو تھا وہ قرآن شریف مکمل کر لیا۔ اس کے بعد مسجد کے امام سے فارسی پڑھی۔ انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی۔ ان کی آواز بڑی میٹھی تھی، یعنی جو خبا خاتون تھی اس نے پہلے ایک مولوی سے قرآن پڑھا اور اس کے بعد امام مسجد جو تھا اس سے فارسی پڑھی، یعنی خبا خاتون جو تھی اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو اس لیے اس نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی اور ان کی آواز جو تھی وہ بہت میٹھی تھی۔ زون اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتی تھی۔ گھر والوں نے ان کی شادی ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکے سے کر دی، یعنی جو خبا خاتون تھی اس کا اصلی نام زون تھا، وہ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتی تھی، اور گھر والوں نے ان کی شادی جو تھی وہ ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکے سے کر دی۔ ان کے سسرال والے ان کو پریشان کرتے تھے، شوہر بھی ان کو ستاتا تھا، شوہر یعنی خاوند۔ زون اپنے گھر کا سارا کام کرتی، کھیتوں میں بھی کام کرتی تھیں۔ ساس سسر اور شوہر کی بھی جی جان سے خدمت کرتی، یعنی خبا خاتون جو تھی وہ کھیتوں میں بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتی اور اپنے ساس سسر اور شوہر کی خدمت بھی کرتی، لیکن وہ ان کا دل نہ جیت سکیں، یعنی اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے ساس سسر اور شوہر کا دل جو تھی وہ نہ جیت سکی۔ ان باتوں سے زون اداس ہو جاتی، دکھ کی حالت میں وہ درد بھرے شعر کہتی تھی، یعنی اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی وہ ان کا دل نہ جیت سکی اور وہ اکثر دکھی ہو جاتی تھی اور دکھی حالت میں وہ درد بھرے شعر کہتی تھی۔ ان کی میٹھی اور درد بھری آواز سے سننے والوں کے دل پر بہت اثر ہوتا۔ زون کا دل کا بوجھ بھی اس سے ہلکا ہو جاتا تھا، یعنی جب وہ شعر و شاعری کرتی تھی تو سننے والے جو تھے ان کی شعر و شاعری سنتے تھے، ان پر بھی اس کا بہت اثر ہو جاتا تھا، اور جو زون تھی اس کے دل کا بوجھ جو تھا وہ بھی ہلکا ہو جاتا تھا۔ اس طرح ان کی شاعرہ ہونے کی بات پھیل گئی۔ ساس سسر اور شوہر کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کی نفرت اور بھی بڑھ گئی، یعنی جب گھر والوں کو معلوم ہوا، اس کے خاوند کو، اس کی ساس کو، اس کے سسر کو، تو ان کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ زون اپنی قسمت پر رونے لگی۔ زون کی شاعری اور ان کی میٹھی آواز کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یعنی ان کی شاعری اور جو ان کی میٹھی آواز تھی تو اس کی جو شہرت تھی وہ دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن گھر کے لوگ انہیں تکلیف دیتے تھے، یعنی ان لوگ جو تھے وہ اس کی شاعری کی اور اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن جو گھر کے لوگ تھے، گھر والے تھے، وہ انہیں تکلیف دیتے تھے۔ بچوں ٹاپک اتنا ہی، تو اب ہم کچھ الفاظ معنی۔ ان پڑھ کے معنی ہے بچوں جس نے پڑھا نہ ہو۔ جاہل بے علم، یعنی جس نے علم نہ حاصل کیا ہو۔ اداس غمگین، جیسے وہ زون اداس ہو جاتی تھی۔ بلند پایا بلند درجہ۔ مقبول پسندیدہ پیارا۔ بد حالی خراب حالت۔ تو بچوں یہ ٹاپک اتنا ہی، اس سے آگے ہم کل شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔